ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ہمیں اپنی ذات سے ڈرایا ہے. وَاتَّقُونِي یا اُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ فرماتا ہے اے عقل والو، اے سیانے اور سمجھدارو، مجھ سے ڈر جاؤ. اور اسی سبق کو پختہ کرنے کے لیے اللہ پاک ہمیں سال بعد ایک مہینہ رمضان جیسا عطا کرتا ہے، جو پورا مہینہ ہماری یہی ٹریننگ کرواتا رہتا ہے کہ اللہ تجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے. پورا مہینہ. وَاتَّقُونِي یا اُولِي الْأَلْبَابِ. وَاتَّقُونِي یا اُولِي الْأَلْبَابِ. رمضان کی محنتیں قبول ہی اس کی ہوتی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین واللہ ولی المتقین. اللہ سبحانہ و تعالی اللہ سے ڈرنے والوں کا دوست ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اللہ سے ڈر جاؤ اور یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالی تقوی رکھنے والوں کے ساتھ ہے. ہر مشکل، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں، وہ نکاح کا خطبہ ہو یا جمعے کا خطبہ ہو، آپ ہر خطبے میں 3 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور تینوں آیات میں ہی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. اسی لیے رمضان المبارک کا مقصد مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے اور 11 مہینے اس کے مطابق چلے تو مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. زنا کے قریب نہ جاؤ. زنا والے جو معاملات ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا والی جگہ ہیں اس کے قریب نہ جاؤ. العینان تزنیان، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. والیدان تزنیان، کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. ہاتھوں کی انگلیوں سے جس سے موبائل چلتا ہے یہ انگلیاں بھی بدکاری کرتی ہیں. کل قیامت والے دن ان ہاتھوں نے بھی بولنا ہے، ان آنکھوں نے بھی بولنا ہے، ان کانوں نے بھی بولنا ہے. اسی لیے شرم و حیا والے بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ. غلط کام کرنے سے پہلے سوچ لو کہ اللہ مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا ہے شدت کی گرمی ہو اور پیاس لگی ہوئی ہو، میں نے اور آپ نے چھپ کر پانی پیا ہو، دل سے صدا آئے گی کہ جس کے لیے تو نے روزہ رکھا ہے وہ تجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے. وہ اللہ تجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اللہ سے ہم نہیں چھپ سکتے. کوئی بھی غلط کام کرو تو سوچ لو کہ اللہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کہ اللہ پاک کل قیامت والے دن لوگ بڑی نیکیاں کر کے آئیں گے، روزے رکھے ہوئے ہوں گے، صدقہ تو خیرات کیا ہوگا، لیکن ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحابہ کرام نے بڑا تعجب کیا، کہا کہ اللہ کے حبیب وہ کون سی؟ کہا کہ جو لوگ چھپ چھپ کے گناہ کیا کرتے تھے، زنا والے اڈے پہ جایا کرتے تھے، چوریاں کیا کرتے تھے، نمازاں بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن اللہ پاک ایک پھونک مارے گا اور سب نیکیوں کو اڑا دے گا.
تیری سب نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ العینان تزنیان، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ والیدان تزنیان، کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ ہاتھوں کی انگلیوں سے جس سے موبائل چلتا ہے یہ انگلیاں بھی بدکاری کرتی ہیں۔ اسی لیے اپنی اولاد کو یہ سبق سکھا دو کہ بیٹا تجھے تیرا ماں باپ نہیں دیکھ رہا، بہن بھائی نہیں دیکھ رہے، لیکن تجھے یہاں بھی تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ آج ہم نے اپنی بہنوں کو یہ شرم و حیا سکھایا ہے، آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ شرم و حیا سکھایا ہے۔ ہم نے داخل ہی وہاں کروایا ہے جدھر مخلوط ماحول ہے، لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں۔ اب کہا جا سکتا ہے اس کے ماں باپ غیرت والے ہیں، کہا جا سکتا ہے اس کے بھائی غیرت والے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ بتاتی ہوئی بڑے اعزاز سے کہتی ہے کہ ہم نے ایک ہاسٹل لیا ہوا ہے، میں اور میرا دوست ادھر وہاں اکٹھے رہتے ہیں۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تقویٰ رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ ایک آدمی اس کی کزن سے اس کے عشق جیسا نند تھا اور اپنی وہ کزن سے بہت پیار کیا کرتا تھا، انتہائی محبت کیا کرتا تھا۔ پھر وقت آیا، ماں باپ دنیا چھوڑ گیا، وہ اکیلی بھوکی، اس نے اپنے کزن کو کچھ کہا کہ مجھے کچھ دو، میرے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، میرے بیٹے میری بیٹیاں یہ بھوکی لگی پھرتی ہیں۔ اس نے کہا ہاں تجھے سونے کے سکے دوں گا، لیکن میں نے تو اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ پتہ نہیں اس نے کیسے اس کو امسر کیا، کیسے سمجھایا۔ تو جب وہ اس کے قریب گیا تو لڑکی کانپنے لگ گئی، اس کے جسم پہ کب کبھی شروع ہو گئی۔ کیا کہتا ہے کیا ہوا ہے؟ ادھر ہمیں کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، ادھر ہم سب چھپکے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور باپ کا سبق بیٹی نے سنا دیا کہ ہمیں ادھر بھی ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سے ہم نہیں چھپ سکتے۔ ادھر پھر اس لڑکی نے اللہ کی آہ کا تذکرہ شروع کر دیا اور وہ لڑکا ادھر ڈر گیا، کہتا ہے تجھے سونے کے سکے بھی دے دیتا ہوں اور آج تم گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کروں گا، کسی کام کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ تقویٰ ہے، یہ ایمان ہے۔ مسلمان ہر جگہ اللہ سے ڈرتا ہے، ہر جگہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ ایک نوجوان آیا تھا، اس نے اسلام کو قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرائط رکھی کہ یہ حرام کام ہے، ان کاموں کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس نے سب کام مان لیے، سب کام اس نے مان لیے۔ کہتا ہے نبی علیہ السلام مجھے ایک کسی لڑکی سے عشق جیسا نند ہے، وہ مجھ سے ساری زندگی چھوٹے گا نہیں، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا ادھر قریب آؤ نا، ذرا اور قریب آؤ۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے گھر میں تیری بہن نہیں ہے؟ کیا تیرے گھر میں تیری ماں نہیں ہے؟ ان سے کوئی یہ جرم کرے؟ کہتا ہے نبی علیہ السلام یہ تو کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ پھر کہتا ہے نبی علیہ السلام مجھے سمجھ آ گئی ہے، آج کے بعد غلط کام کے قریب نہیں جاؤں گا، آج کے بعد کوئی غلط کام کروں گا ہی نہیں۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں جب وہ مسجد میں آتا تھا تو اس کی نظریں نیچے ہوا کرتی تھی، وہ اللہ سے ڈر کے مسجد میں آتا تھا اور 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا۔ اسی لیے یہ ماحول بناؤ۔ آج کل بیٹی کہتی ہے جی مجھے فلاں کالج میں ڈالو، فلاں یونیورسٹی میں ڈالو کہ وہاں ہماری عزت بنے گی، اور ماں باپ کی عزت کی خاطر وہاں چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے جا پڑھ کون سے، صرف کیا عزت کی خاطر بیٹے کو وہاں کالج میں پڑھاتا ہے جدھر مخلوط ماحول ہے، لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں، ادھر تیری غیرت جاگ رہی ہوتی ہے۔ تو تو بڑی خوشی سے لوگوں کو بتاتا ہے جی میں نے اپنے بیٹے کو فلاں یونیورسٹی میں داخل کروایا ہے،
فلاں اپنی بیٹی کو فلاں یونیورسٹی میں داخل کروایا ہے، لیکن پہلے ماحول دیکھ کہ ہمارا ماحول کیا ہے۔ ادھر عزت کی خاطر اپنی عزت کو نیلام نہ کر، وہاں دیکھو جہاں ماں باپ کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، ادھر لڑکیاں اور لڑکے ایک بینچ پہ بیٹھے ہیں۔ میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا، میں ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ پچھلے دنوں ہی ایک بات ہے، مرکز وساوے والا میں ایک ٹیچر جا رہی تھی، ایک چھوٹی سی بچی کے ہاتھ میں قرآن تھا، تو اس نے کہا کہ یہ قرآن تم کہاں لے کے جائے، سینے سے اس نے لگایا ہوا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ تم ٹیچر بنو، تم پڑھو، تم نے اس کے اندر سے کیا لینا ہے؟ وہ کہتی ہے، چھوٹی سی بچی کہتی ہے میری اس سے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ کہتی ہے تم ٹیچر لگ جاؤ، پیسے آئیں گے، تیری عزت بنے گی۔ آج کل یہ ماحول ہے، آج کل یونیورسٹی اور کالجوں میں بچے اکٹھے کھیل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ سیدنا مرثد کی مجھے ایک بات یاد آئی، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اس نے اسلام کو قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپنے صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے مدینے والوں کو، قیدیوں کو چرا کے لانا ہے۔ سیدنا عمر سے چلے گئے مدینہ والا کی گلی میں، ان کو بھی ایک کسی لڑکی سے عشق جیسا نام تھا، وہ بھی ساری لڑکی کے پاس رہتے تھے، اور جب مدینہ میں گئے گلی میں داخل ہوئے اور لڑکی کے گھر کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے تو وہ آئی، وہ کہتی ہے ادھر آؤ مرثد، تجھے خوش آمدید کہتے ہیں، آؤ ہم رات گزارتے ہیں۔ سیدنا مرثد کہتے ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا، میں مدینہ والا پہ ایمان لا چکا ہوں، میں نے کلمے کو پڑھ لیا ہے اور اس کام سے میں نے توبہ کی ہے، اب یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ وہ کہتی ہے میں تجھے پکڑوا دوں گی۔ سیدنا مرثد نے کہا جو کرتی ہو کرو، لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے شور بڑپا کیا، لوگ اٹھے، جس کے ہاتھ میں جو کچھ آیا ان لوگوں نے اٹھایا اور لے گئے۔ سیدنا مرثد آگے آگے، قیدی پیچھے پیچھے پکڑ رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ پیچھے لگ گئے۔ سیدنا مرثد کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو ایسا اندھا کیا کہ میں ان کے پاس کھڑا تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مرثد ہمارے پاس کھڑا ہے۔ ایسے گندے کاموں سے دور ہو جاؤ، ان جگہ سے دور رہو، ان عورتوں سے دور ہو جاؤ، لیکن یہ ماحول بناؤ۔ آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو ایک سانپ تھمایا ہے جو ہر وقت ڈستا ہے، ہر وقت ہی ڈستا رہتا ہے۔ وہ موبائل کی شکل میں اپنی اولاد کو یہ تھمایا ہے جو ہر وقت ڈستا رہتا ہے۔ اس موبائل کے اندر بھی زنا ہوتا ہے، یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، لیکن جو صحیح استعمال کرے گا وہ صحیح کرے گا۔ الا ما رحم ربی، سب ایک جیسے نہیں ہیں، کئیوں کو اللہ بچاتا ہے، کئیوں کو اللہ دور رکھتا ہے اس کام سے۔ تو یہ ماحول بناؤ، اپنی اولادوں کو یہ سبق سکھاؤ کہ بیٹا تجھے ہر جگہ میرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، سبق سکھا دو۔ کالج اور یونیورسٹی میں جائے تو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ غلط کاموں سے دور رکھو اپنی اولاد کو کہ اللہ ہمیں یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ اور کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی اپنی چار دیواری پہ نگران ہے، جیسے اس کو اپنی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایسے ہی اس کو اپنی اولاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اولاد کو کہاں وقف کیا تھا، بیٹی کو کہاں وقف کیا تھا، بیوی کو کہاں وقف کیا تھا، سب ایک ایک چیز کا سوال ہونا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کر لو، ہر جگہ ڈرتے رہو اللہ سے۔ کہیں بھی جاؤ، سفر میں، رشتہ داروں کے گھر میں جاؤ، جدھر بھی جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ ہمیں یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے صحابہ کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت میں بے ایمان لوگ پیدا ہو جائیں گے،
یہود و نصارہ کافر بے ایمان لوگ میری امت میں عام ہو جائیں گے، فحاشی اور بے حیائی کو پھیلا دیں گے، گناہ حتیٰ کہ دیندار لوگ بھی اس کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں وہ کون سا وقت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میری ایک دعا ہے کہ آپ اس وقت سے آنے سے پہلے ہی یہ دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ، تم اپنے رب کے پاس چلے جاؤ۔ پھر آپ نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا دیندار لوگ بھی اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ پھر آپ نے قریش کے خاندانوں کو خطاب کیا، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی باز کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، اور یاد رکھو اللہ تقوی رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر وقت ہر آن اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، یہ مشکل ہر آن ہر گھڑی میں ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ ڈرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ ڈرنے والوں کے تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ماحول بناؤ۔ آج ہم نے یہ موبائل تھما دیا ہے نا، اس کا بھی خیال رکھو۔ مجھے ایک مثال یاد آئی، ہمارے پچھلے دنوں ادھر مرکز کا کام ہوا ہے، تو ایک لڑکے نے قرآن کو حفظ کیا اور کہتا ہے مصلی سنایا، تو کہتا ہے کہ ابا جان مجھے نا کچھ لے کر دو، کوئی تحفہ دو مجھے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا کیا لینا ہے؟ تو کہتا ہے مجھے آئی فون لے کر دو، آئی فون جس کے اندر زنا ہوتا ہے۔ تو باپ نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تجھے آئی فون لے کر دوں۔ یہ ماحول بناؤ، اگر پیسے ہیں اپنی بیٹی بیٹے پہ یقین ہے تو ان لوگوں کو لے کر دو، لیکن ان کاموں سے اپنی اولاد کو دور رکھو۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن کے وقت خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام مسجد میں، آپ نے فرمایا یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، لَذَهِبْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، کہ جو اللہ کو میں جانتا ہوں تم جان لو، تمہیں پتہ چل جائے تو تم مسلسل رونے بیٹھ جاؤ، تمہاری یہ ہنسی ختم ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا ہی غفور رحیم ہے، اور وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں سے محبت کیا کرتا ہے۔ یہ ماحول بناؤ۔ میں ڈگریوں کی مخالفت نہیں کر رہا، کرواؤ، ڈالو اپنی اولاد کو یونیورسٹی کالجوں میں، لیکن پہلے ماحول دیکھو یہ ماحول کیا ہے۔ آج پردے کی کوئی اہمیت نہیں رہی، آج پردہ عورتیں سر عام بازاروں میں جاتی ہیں، سر عام جاتی ہیں، پردے کا کوئی خیال نہیں ہے، بازار میں جاتی ہیں، مخلوط ماحول ہے ادھر۔ آج تو کہتا ہے میرا بھتیجا بھلا ہے، میرا بھانجا بھلا ہے، جو شیطان تیرے بیٹے کے ساتھ ہے وہ تو بھلا نہیں ہے۔ جس نے آدم علیہ السلام کو معاف نہیں کیا تھا وہ تیرے بیٹے اور بیٹی کو کیسے معاف کرے گا؟ اپنی اولاد کو یہ سبق سکھاؤ، بیٹا تجھے ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم دو کہ بیٹا پردہ کر کے جانا ہے جہاں بھی جانا ہے، اللہ سے ڈر کے جانا ہے جدھر بھی جانا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ آج کل ہر گھر کا رونا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی بات نہیں مانتی۔ اگر یہ پریشانی ہے، اللہ کہتے ہیں تمہارا اس پریشانی کا حل میں نے اس قرآن میں کیا ہے۔ اگر تیرا بیٹا تیری بات نہیں مان رہا، آج کل لوگ کہتے ہیں جی یہ ضعیف بابے ہی کہتے ہیں جی ٹھیک ہوں لیکن میرے باپ نے مجھے بوڑھا، میرے بیٹے نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یہ بیٹے کا غم مجھے لے دے کے بیٹھ گیا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے تمہاری ہر پریشانی کا حل اس قرآن میں کیا ہے۔ آج کل اولادوں کو تقسیم کرنے والا وہی ہے، وہ دے کے لے بھی لیتا ہے، لے کے پھر وہ دے بھی دیتا ہے۔ وہ بڑا ہی غفور رحیم ہے، اس سے ڈرتے رہو۔ اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، غصہ مت کرو، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو کہ اس کے اندر کیا کیا ہے، تقوی اختیار کر لو۔ یہ قرآن ہی تیری بیٹی اور بیٹے کو سبق سکھائے گا کہ اللہ تجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے،
اس باز کے لیے اپنی اولاد کو مسجد میں بھی لاتے رہیں۔ اس مسجد سے تیرے بیٹی اور بیٹے کو یہی سبق ملے گا کہ اللہ تجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس سے ہم نہیں چھپ سکتے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ جب میرے بندے، اللہ کہتا ہے جب میرے بندے میرا سوال کریں تو ان کو بتا دو کہ میں انی فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں، جو کچھ مانگو گے میں تجھے عطا کروں گا، بس تمہارے مانگنے میں دیر ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری معافی مانگنے میں دیر ہے، توبہ کرنے میں دیر ہے، صرف میری کوئی دیر نہیں، میں تو تمہاری معافی کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو جو کرے، جو کچھ مانگے گا میں تجھے معاف کر دوں گا، اولاد مانگے گا میں تجھے اولاد سے نواز دوں گا، اگر بیٹی اور بیٹا مانگے گا تو میں تجھے اس سے نواز دوں گا، لیکن تمہارے اندر مانگنے کی دیر ہے، میرے دینے کی کوئی دیر نہیں۔ اللہ کہتا ہے تو توبہ کر، سب کے سامنے نہیں، پچھلی رات اللہ کے در پہ آ جا، پچھلی رات اللہ سے مانگ کہ اللہ مجھے بیٹا چاہیے، اے اللہ مجھے بیٹی چاہیے، یہ بیٹیوں تو رحمت ہوتی ہیں گھر کی۔ پچھلی رات اللہ سے مانگ، تہجد کی نماز پڑھ، اللہ پاک کو تہجد کی نماز بہت ہی پسند ہے۔ اللہ سے مانگ کہ اللہ تو دینے والا ہے، اور قرآن مسجد میں آ کے اقرار کر، وضو کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ واز کر لو، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ عمران خان بھی کہتا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ نماز پڑھ 5 وقت کی، 5 وقت کی نماز پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ اللہ پاک نے نماز کا، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں بہت آسان کام دیے ہوئے ہیں، لیکن تم سمجھتے ہی نہیں کسی بات کو، تم کسی بات پر آتے ہی نہیں ہو۔ اللہ سے ڈر جاؤ، یاد رکھو اللہ تقوی رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک بہت ہی غفور رحیم ہے، اس سے جو کچھ مانگو گے وہ عطا کرے گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاندانی عورتیں آئی، جب مکہ فتح ہوا تو آپ کے پاس ایک خاندانی عورتیں آئیں، اس لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہم اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں کرو، لیکن آپ نے پہلے وصیتیں کی، آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی غلط کام کرو اللہ سے ڈر جاؤ، کوئی بھی کام کرو تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ وہ کہتی کہ ہم خاندانی عورتیں ہیں، خاندانی عورتیں یہ کام نہیں کیا کرتی، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان ہر کام پہ ہی لگاتا ہے، لیکن کوئی ہیں جو سمجھ جاتے ہیں، کوئی نہیں سمجھتے، غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، زناکاری اور بدکاری کر رہے ہیں، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، ڈرتے رہو اللہ سے۔ ان لوگوں نے کہا ہم خاندانی عورتیں ہیں تو ہم ایسا کام نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے کہ میرا خاندان اس گناہ سے پاک ہے، لیکن پھر بھی میں تجھے وصیت کر رہا ہوں، پھر بھی تم اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہوں، پھر بھی تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھتے رہو، اپنے دل میں یہ تھما لو، اپنے دل میں یہ رکھ لو کہ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ، اللہ سے ہم چھپ نہیں سکتے، اللہ ہمیں تنہائی میں بیٹھے ہیں غلط کام کر رہے ہیں، سوچ لو کہ اللہ ہمیں ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ہر جگہ، ہر مشکل، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، ورنہ سب بیکار ہے، تیرا اپنا ہی نقصان ہو رہا ہے، کسی کا کچھ نہیں جائے گا، زنا کرے گا تیرا اپنا ہی نقصان ہے، اور اللہ نہ کرے توبہ کے بغیر مر گیا، آگے قبر کے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ قبر میں تنہائی ہوتی ہے، اکیلا بندہ۔ پچھلے دنوں ہی میرا ایک دوست ہے ماتا میں فوت ہوا ہے، وہ فریج جیسی کا کام کرتا ہے، اس کو بجلی لگی ہے، استاد اس کو کہہ بھی رہا ہے کہ بیٹا ہم صبح چیک کریں گے، لیکن اس نے کہا استاد جی میں نے ادھر سے گزر کے جانا ہے، میں چیک کر کے جاؤں گا۔ اس نے استاد نے کہا ٹھیک ہے کر لینا، لیکن جب گیا ہے زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں، جب گیا ہے صحیح گیا دکان سے بالکل فٹ تھا، جب گیا تو اس نے فریج کو صرف ہاتھ ہی لگایا ہے تو بجلی نے ادھر ہی پکڑ لیا، میرے گاؤں میں رہنے والا ہے، بجلی نے ادھر ہی پکڑ لیا،
اور یہ زندگی موت ہے، یہ ایمان ہے، یہ تقوی ہے۔ مسلمان ہر جگہ اللہ سے ڈرتا ہے، ہر جگہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تم اللہ سے ڈر جاؤ اور یاد رکھو اللہ تقوی رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، ورنہ تیرا اپنا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ سے مانگے گا، اللہ سے دعا کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ کہتا ہے سورۃ مؤمن میں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تم مجھے آواز دو، تم مجھے پکارو، جو کچھ مانگو گے میں تیری التجاؤں کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، اپنی اولاد کو بھی یہ بات کرتے رہو کہ بیٹا تجھے ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت، ہر آن مشکل گھڑی میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ شرم و حیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے بسی اور مشکلات میں ایک اللہ کو آواز دینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں شرم و حیا والا بنائے اور ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔